السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. گفتگو تو بہت سے ایشوز پہ کرنے والی ہے، لیکن آج سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ اخبارات کا ہے. اس پہ بڑی محنت کر کے بہت سی چیزیں ساری سمجھ میں آ گئی ہیں. بنو حملے کے حوالے سے بھی ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائے گا. اور وکالت نامے پہ بھی دستخط جیل میں نہ ہو سکے تو کیا ہوگا. باتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن کچھ حقائق اور سچائیاں آپ کے سامنے آنی چاہیے. اخباری اشتہارات ایک طرح کی رشوت کہلاتی ہے. اس کو رشوت کی شکل ہی دیتے ہیں کہ آپ یعنی کتنا کا اخبار پڑھا جاتا ہے. ذرا یہ میں جو بڑا ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں؟ اخبار میں مطالعہ کتنا رہ گیا ہے؟ اب تو دنیا کے بڑے سے بڑے جرائد اور اخبار بھی وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں اور نیٹ پہ دیکھے جاتے ہیں. تو اربوں روپے کے جو اشتہارات ہے اب وہ صرف اس مد میں دینے کے لیے کہ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اور میڈیا عمران خان سے آج بھی ناراض کیوں ہے کہ عمران خان نے یہ بات نہیں مانی. اور یہ حقیقت ہے. اگر یہ بات مانی ہوتی تو شاید یہ حالات نہ ہوتے اور عمران خان بھی آج ہیرو ہوتے. نواز شریف کا جو اپنا ایک دور تھا اقتدار کا، پہلے والے کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت 12 ارب روپے کے قریب ہے. اور 2013 سے 2017 کا جو دور ہے اس کے اندر تقریباً 15 ارب کے میرے پاس انفارمیشن جو ہے، چونکہ میں نے یہ انفارمیشن ساری مانگی ہے وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، اور یہ تقریباً اس کے بعد عمران خان کا دور آتا ہے. تو عمران خان کے دور کے حوالے سے 2 ارب کی بات آتی ہے سامنے. جتنے ثبوت یا نیٹ کے اوپر جتنی چیزیں اویلیبل ہے، اگر ہو سکے گی میڈیا ٹیم بیک گراؤنڈ پہ چلا دے گی، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے. پھر آتا ہے پی ڈی ایم کا وہ 2 سالہ یا 1.5 سالہ دور، 8 ارب کے اشتہارات ہیں. اور ابھی جو صرف خالی پنجاب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ 18 ارب کی بات ہو رہی ہے. جتنے بھی ہیں، کوشچن یہ نہیں ہے، کوشچن بڑا سیدھا سا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، یعنی اس پیسے کا کنسٹرکٹیو کیا طریقہ کار ہے کہ کس مد میں. کیا غریب لوگوں کی بھوک کے لیے آپ نے خرچ کر دیے یا آپ نے تعلیم مفت دے دی؟ یو ایس ایڈ کی طرف سے آپ اعتراضات دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. یعنی کیا ایسی انوکھی چیز ہے کہ جو آپ کو اس حوالے سے وضاحت کے ساتھ چیز آپ کو فائدہ دے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ہے. وہ تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. تفصیلات مانگی ہیں اور باقاعدہ صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری، وفاقی سیکرٹری اطلاعات جو ہیں، صوبائی سیکرٹری اطلاعات جو ہیں، وزیر جو ہیں، ڈی جی پی آر جو ہیں، اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب کو لکھ دیا ہے. پھر یہی نہیں ہے، شہباز شریف نے جو 1 سالہ کارکردگی کے اوپر پیسے لگائے ہیں اس کی تفصیلات بھی میں نے مانگی ہیں. میں کورٹوں میں آنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا، فل بینچ کے فیصلے ہیں کہ جس میں اشتہاروں کے حوالے سے بات ہوئی تھی. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے تصویر نہیں دے سکتے، تشہیر نہیں کر سکتے، اور اس پہ انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی میں نے ایک ذکر کیا ہے اور میں نے اس پہ ریسرچ کر کے اور میں کورٹوں کے اندر انشاءاللہ یہ معاملے دیکھا. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ پیسہ پبلک منی ہے، محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. یعنی آپ یہ نہیں ہے بادشاہ وقت ہے تو اجاڑ دیں، تباہ و برباد کر دیں. آپ کو کوئی استحقاق نہیں ہے، آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ چاہے حکومت وقت میں ہیں، جس طرح کی حکومت آپ کی آئی ہے، لیکن کیا کریں. ایک پٹیشن آلریڈی جلدی میں کسی نے دائر کر دی ہے، میں ایک جلد بازی میں نہیں ہوں. میں اپنا ہوم ورک پورا مکمل کر لیا. میں نے وہ ہوم ورک پورا کرنے کے بعد انفارمیشن ساری میں نے لے کے، اطلاعات لے کر، اور پالیسی اس کے اوپر ایک ہے، پالیسی اس کے اوپر ایک بنی ہے، بنانے کا کہا تھا. تو کیا پالیسی ہے وہ ساری چیزیں میں لا کر انشاءاللہ بہت جلد ہائی کورٹ آ رہا. اور بنو کینٹ پر جو حملہ ہونے والا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا. کہ 16 جو اطلاعات آئی ہیں، 16 اسد طور یہ بات یہ کرتے ہیں، میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ 16 خودکش حملہ ور بھیجے گئے تھے.
اور یہ حملہ حافظ گل بہادر گروپ نے کیا ہے. خوفناک بات یہ ہے جو بتا رہے ہیں وہ کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اتحادی تھا. یعنی جو بات وہ بتا رہے ہیں. شہید ہوئے، فوجی شہید ہوئے، سویلین شہید ہوئے اور ناکام بھی ہوا، لیکن شہادتیں ہو گئیں، شہادتیں ہو گئیں. اور بھنو میں شہادتیں ہونا یعنی اس وقت کیا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کو، یہ جو دہشت گردی کے معاملات میں کیوں الجھایا جا رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور اللہ کرے کہ یہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں. ایک چیز اور جو بات سامنے آئی ہے، صدیق جان نے بھی یہ بات کی ہے کہ کوئی 3 منٹ 40 سیکنڈ کا گانا مریم صفدر نے تیار کرایا ہے اپنا، اور وہ لانچ کرنا چاہتی ہے. وہ ٹی وی میں چلے گا، اخبارات میں تو نہیں چھپے گا، لیکن ٹی وی پہ چلے گا. اگر ایسی بات ہے کس لیے؟ جیب سے لگائیں نا. آپ کو کس نے استحقاق دی؟ آپ کو کس نے حق دی ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کا پیسہ خرچ کریں؟ یہ بڑی تکلیف دہ بات کیا جائے گا. اور سوچ کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، عقل کی بات ہے. خدا را کوئی تو پوچھے یہاں اس وقت کہاں ہے اینٹی کرپشن، کہاں ہے نیب، کہاں ہے FIA، کہاں ہے پولیس؟ میں تو یہ سوال اٹھاتا رہتا ہوں. ایک اور تکلیف دہ بات آئی کہ عمران خان صاحب سے وکالت نامے دستخط کرانے کے لیے شعیب شاہین نے بھجوائے ہوئے تھے، اور وکالت نامے بھجوائے ہیں جو عمران خان صاحب سے دستخط ہو کے ہیں، وہ دستخط ہی نہیں ہو رہے. وہ وکالت نامے کہاں پڑے ہیں، کدھر پڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. وکالت نامہ تو ابھی گیا ہے، اسی وقت ہی جاتے ہیں اور متعلقہ قیدی کے پاس، یعنی عمران خان صاحب کے پاس جائیں، جا کر دستخط کرائیں اور اس کو ٹیسٹ کر کے. اور وجہ یہ ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی دیکھنی ہوتی ہے وکالت نامے کی. باہر بیٹھی ہوں تو پھر تو کوئی نہیں ہے، پھر تو وکیل نے دستخط کر کے دے دی ہے. لیکن جب جیل میں ہے تو متعلقہ وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ وہ وکالت نامے کے اوپر دستخط کر کے اور کروا کر پھر آپ کو وکالت نامہ دیتا ہے. یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے. اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے مطابق چلنا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. لیکن عمران خان کے حوالے سے تکلیف یہ ہے، اب باتیں صرف اتنی ہیں. میں نے اس لیے کہا کمیشن بنایا جائے عمران خان کو دیکھنے کے لیے. بار بار میں کہتا ہوں، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، وہ کوششیں میں نے بڑی کی ہیں، لیکن کیا کروں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں. اسلام آباد ذرا ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، گھر کوئی نہیں ہے وہاں پر، جانا آنا ہو، اخراجات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہاں پر ٹھہرنا بڑا مشکل ہے. اور خاص طور پر میرے تو جیل میں ملنے پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. میری تو ملاقات کوئی ہونے نہیں دیتے. میری لاسٹ ملاقات 19 سپتمبر کو ہوئی تھی عمران خان صاحب بشرا بی بی سے. اس کے بعد میری ملاقات انہوں نے ہونی نہیں تھی. ہے یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. عدالتیں کیا اس پہ ایکشن لیں گی؟ کیا چیف جسٹس صاحبان، جو چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس پہ کوئی ایکشن لیں گی؟ یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. یعنی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. خدا را، یعنی کیا بار بار یعنی اس کے لیے بار بار آ کر ٹی وی پہ باتیں کی جائیں اور پھر سنبھالا جائے؟ لیکن نہیں ہے. چلیں ایک اور بڑی زبردست جو میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ جو صحت کے بنیادی مراکز ہیں نا، 982 مراکز جو پہلے سپرد کر دیے گئے پرائیویٹ لوگوں کو، یعنی صحت چھوڑ دیں ان کے اوپر، وہ جانیں دوائی مفت نہیں ملنی. صحت کارڈ جو اتنا بڑا انشورنس کے ذریعے کام چلتا تھا، وہ بڑی ایک بات تھی. اور اب 971 بنیادی مراکز جو ہے نا 24 گھنٹے کام کرنے والے اور 6 گھنٹے کام کرنے والے بنیاد ایک صحت شامل ہے. جی یہ 982 کی بات ہو رہی ہے. اور چلانے کے لیے ماہانہ 8,93,000 روپے ادا کیے جائیں گے. اب کیسے چلا سکتے ہیں صحت کا نظام؟ اگر واقعی آپ چلانا چاہتے ہیں تو اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کے آئے نا جو عام آدمی کو سمجھ بات آ جائے. اور IMF کے حوالے سے آخری بات، جو اخراجات میں کمی کے لیے اصلاحی اقدامات پر فوری عمل کا جو مطالبہ کیا ہے، ایکسپریس نیوز نے کہا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن وزارت خانہ سے رائٹ سائزنگ پر مذاکرات ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہم کتنے لوگ رکھ رہے ہیں، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں سامنے ہیں. اور کمی کے لیے جو بروقت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سرمائی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا ہے اور کہا کہ ریونیو شارٹ فال پر کوئی گنجائش نہیں ہے. آئندہ سرمائی میں 300 ارب کا شارٹ فال پورا کیا جائے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ FBR کمرشلائزیشن رسک مینجمنٹ اور رسک امپرومنٹ پلان کے تحت اقدامات کرے. اور بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلر سے متعلق بریفی دی گئی.
وہ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے لیے اقدامات اور بریفنگ دی گئی. یعنی اب پوزیشن ہماری یہ ہو گئی ہے، لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمارے اوپر. ٹیکس دینے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں، یعنی کہ آپ کا ٹیکس اگر دینا ہے، ٹیکس دینا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا. بڑا مشکل کام ہے ٹیکس دینے کا، اور ٹیکس دینے والا یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اگر سمجھ آ جائے تب کی باتیں ہیں نا، لیکن کیا کریں ہم بنحصل قوم جو ہے نا وہ بد دیانت ہیں. یعنی یعنی یہ وہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اکٹھی ہوتی، ٹھیک ہے عمران خان کو سائڈ پہ کیا آپ نے، لیکن ملک کو بھی تو بچایا نا ساتھ آپ نے. ملک کو بچانے کے لیے کیا کام کیا آپ نے؟ کیا آپ کی ٹیکس ریونیو کلیکشن بہتر ہوگی؟ چوری چکاری ختم ہوگی؟ اسمگلنگ رک گئی آپ کی؟ کیا ہو گیا؟ ہاں کھڑے کہاں ہیں؟ کرپشن ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہو سکی جناب اعلیٰ. یہ سچ ہے جو فیس کر رہے ہیں آپ کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پیکا ترمیمی ایکٹ جس کے ذریعے میڈیا پر مزید پابندیاں لگ چکی ہیں، خبر کا سورس بتانا پڑے گا، اور جھوٹی خبر کو ڈیفائن ہی کوئی نہیں کیا گیا. عدالت نے گزشتہ تاریخ پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کیے تھے جواب داخل کرنے کا. وفاقی حکومت کی طرف سے جواب آ گیا اور وہ قانون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. صوبائی حکومت پنجاب نے جواب داخل نہیں کیا. آج ان کو ٹائم دیا گیا، عدالت کو بتایا گیا کہ یہ قانون کا جو اطلاق ہے اس نے زبان بندی کر دی ہے. جھوٹی خبر کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون سی خبر ہے. لیکن ابھی تک عدالت کے سامنے جتنے کیسز FIA کے آئے ہیں اس میں سے 95% جھوٹے کیس ثابت ہوئے ہیں، اور عدالت نے ضمانتیں دی ہیں اس کے اندر. باقی چند کیسز کے اندر کیونکہ وجہ یہ ہے کہ FIA سیاسی انجینئرنگ کے طور پر اس کیس کو استعمال کر رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی اس وقت سیاسی انجینئرنگ کے معاملات میں لگی ہوئی ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کو دوسرا جو جہاں تک معاملہ ہے کہ عدالت نے اٹارنی جنرل کو یا ایڈوکیٹ جنرل کو 27 کا نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے جو میری گزارش تھی، انہوں نے کہا کہ آگے جواب آ جائے، کیونکہ عدالت قانون چیلنج کیا گیا ہے. معاونت کے لیے اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل کی ضرورت ہوگی. عدالت نے کیس کی سماعت مزید 17 مارچ کے لیے ملتوی کر دی ہے. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو سالڈ ویسٹ یعنی جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو ڈمپ کرنے کے حوالے سے پورے پنجاب کے اندر جو ٹھیکے دیے گئے ہیں وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائے نہیں جا رہے. آج محکمہ ماحول نے ٹائم مانگا عدالت کے ریمارک سے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ نسلوں کا معاملہ ہے. میں نے عدالت کو بتایا کہ اگر یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یونٹ بن گئے تو اس کا نقصان ماحول کو بہت زیادہ ہوگا. عدالت نے آخری موقع دیا ہے محکمہ ماحول کو اور حکومت پنجاب کو کہ آئندہ تاریخ سے قبل جواب داخل کریں اور عدالت کو بتائیں کہ کیا حفاظتی اقدامات کیے ہیں اور کس طرح ماحول کو پالیدہ ہونے سے، پراگندہ ہونے سے روکا جائے گا. کیس کی سماعت عدالت نے آئندہ بدھ 12 مارچ تک ملتوی کر دی.